نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعات و سامعین، تمام احباب، چاہنے والے، سننے والے، محبت رکھنے والے، دیکھنے والے، متعلقین، ہمارے نمازی احباب، تمام کو آج کی عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبولیت عطا فرمائے، اور جو مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے قربانی نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سنت اور طریقہ کتنا جاندار اور زبردست ہے، اور اس میں انسانی صحت کے اصولوں کو کتنا مد نظر رکھا گیا ہے کہ جس جانور کو ہم نے کھانا ہے، استعمال کرنا ہے، اس کے لیے شریعت کے قوانین کتنے سخت ہیں کہ وہ جانور لنگڑا نہ ہو، وہ جانور اندھا نہ ہو، وہ جانور مڑیل نہ ہو، کمزور و ضعیف نہ ہو، اس کو کوئی بیماری نہ لگی ہو، اور بکرا جو ہے، بکری 1 سال پورا کر چکے ہوں، جسے دوندا کہا جاتا ہے، اور گائے بیل جو ہے وہ 2 سال پورے کر چکے ہوں، اونٹ جو ہے یہ 5 سال پورے کر چکا ہو، اس سے کم کی قربانی نہیں لگتی۔ یعنی اتنا بہترین گوشت دین اسلام اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو کتنا اہتمام کے ساتھ ان کی زندگی میں یہ چیز پیدا کرتا ہے۔ اب اس سینیریو میں ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، ملاوٹ والا 2 نمبر تو نہیں، 20، 25، 50، 100 نمبر کا دودھ، مرچیں ملاوٹ والی، ہلدی ملاوٹ والی، اور اسی طرح سبزیاں، فروٹ، وہ سارے کے سارے ایسے کہ جو بیماریاں پیدا کرتے ہوں، اور پھر زندگی کی نہج ساری ایسی کہ بیماریاں ہی بیماریاں۔ یعنی سوسائٹی میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ملتا کہ جو یہ کہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، میں بالکل تندرست ہوں، اور اکثریت ایسی ملتی ہے جو یہ بات کہتی ہے کہ ہم بیمار ہیں، گویا بیماری اصل ہو گئی اور تندرستی اس کے ماتحت آ گئی۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ سب کچھ، اس لیے کہ ہم نے جو ہے مال کی کثرت کے لیے یہ قوانین چھوڑ دیے جو ہمیں شریعت نے بتائے تھے۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ عید ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی دیتی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کریں، صحت مند معاشرہ پیدا کریں، صحت مند سوسائٹی وجود میں لائیں، اور وہ اصول اور قانون جو انسانی سوسائٹی کو صحت کے اعتبار سے برباد کرنے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو بچانے کی پالیسی ترتیب دے، اور اپنے کھانے پینے کے اعتبار سے ہمارا نظام اور سسٹم اس کی رہنمائی دے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ عید اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، کرونا اور اس طرح کی سامراجی بیماریوں سے نجات کی صورتیں نصیب فرمائے، خاندانوں میں برکتیں ہوں، قربانی کی اجتماعیت اللہ ہمیں نصیب کرے۔ انبیاء علیہ السلام، بالخصوص امام الانبیاء، سرور الانبیاء، تاجدار الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ان مواقع پر تھیں، اللہ تعالیٰ ان سب میں ہمارا حصہ فرمائے اور شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم سائر الاعمال۔